آئین بکتا ہے، جہاں قانون بکتا ہے، خدا کی مملکت میں آدمی کا خون بکتا ہے۔ لفافوں اور پلاٹوں کے عوض بکتی ہے خودداری، لفافوں اور پلاٹوں کے عوض بکتی ہے خودداری، یہاں پر میڈیا کا سیٹ افلاطون بکتا ہے۔ جناب صدر، فہم کی آخری منزل سوال ہے۔ سوال سلونی کی بنیاد اور لا علمی سے علم کی جانب پہلا قدم ہے۔ سوال جواب سے زیادہ وزنی اور خیال سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ علی وقار، ہم ایک ایسے موڑ پر کھڑے ہیں جہاں ریاست کو چند اہم سوالوں کے جواب دینا ضروری ہے، ورنہ ابہام کی سیاست میں امکان ختم ہو جائیں گے، اور انہی سوالوں کے جواب دے کر ہی ریاست اپنے آپ کو بے عملی اور فریب سے نکال سکتی ہے۔ علی وقار، خدا خدا کر کے ہمیں یہ آئین مل گیا اور یہ بھی آئین سرزمین، آئین سے ہمکنار تو ہو گئی، مگر سوال یہ ہے کیا ہمارا آئین باقی ہماری آزادی کی ضمانت ہے؟ کیا ہمارا آئین ہماری سالمیت، ہماری خودداریت اور ہماری خود مختاری کی علامت ہے؟ کیا ہمارا آئین ہمارے غریبوں اور امیروں کے لیے برابر ہے؟ علی وقار، یہ ہمارا آئین ہماری آزادی کی ضمانت ہے، محض کسی جج یا وکیل کی الماری تک یا کسی سرمایہ دار کی جیب تک۔ یہ ہمارا وہ آئین نہیں جس کی اساس اسلام ہے، یہ وہ آئین نہیں جس میں حقیقت اللہ رب العزت کی ذات ہے، یہ وہ آئین نہیں جس میں امیر اور غریب برابر ہے۔ علی وقار، سوال یہ ہے کہ کیا ہم ایک اسلامی جمہوری ریاست ہیں جہاں آئین کی عملداری ہے؟ کیا ہم ایک ایسا آزاد معاشرہ ہے جہاں آزادی رائے موجود ہے؟ کیا ہم ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں شخصی آزادی موجود ہے؟ جناب اعلیٰ، محمد علی جناح کی ریاست کو چند مذہبی جنونیوں اور قائدین جمہوریت کے ہاتھوں بیچ دیا گیا، اور مملکت کے ساتھ پھر وہ ہوا جو آج تک سوچا نہیں جا سکتا تھا۔ یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انقلاب تھا جس کا یہ وہ سحر تھا۔ جناب والا، ہم مان کیوں نہیں لیتے؟ ہم ایک نہیں دو آئین رکھتے ہیں، ایک طاقتور کا آئین، ایک کمزور کا آئین۔ طاقتور آئین پامال کرتا ہے تو گارڈ آف آنر کے ساتھ دفن ہوتا ہے، اور کمزور کا آئین جنید حفیظ کی طرح کئی سالوں جیل کی کال کوٹریوں میں گلنے سڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ طاقتور کا آئین آرٹیکل 5 اور سیاست کی مداخلت کر کے سیاست میں اپنی مداخلت کے ذریعے آئین کو پامال کرتا ہے اور پھر وہ بچ نکلتا ہے، اور کمزور کا آئین توہین مقدس کا ایک مرتکب علی وزیر کو جیل کی کال کوٹری میں ڈال دیتا ہے۔ یہ ہمارا وہ آئین ہے جس کے اندر اگر قرض کی حصول کی حد مقرر کیے جانے کے باوجود لامحدود قرض لینے والے حکمرانوں پر کیا تاثیر رکھتی ہے، اور اس کا خمیازہ کوہلوں کی طرح جتے عوام کیوں بھگت رہے۔ ہمارا آئین جس کے اندر شخصی آزادی موجود ہے، مگر سوال یہ ہے کہ ہماری شخصی آزادی کہاں ہے؟ آئین شکن آئین کو ڈال بنا رہے ہیں، اور آئین کو پامال کرنے والے آئین بچاؤ تحریکیں چلا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اب کون آئے گا؟ اب کون مسیحا ہمیں اس دلدل سے نکالے گا؟ سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے دین کی اساس اسلام ہے تو اسلام ہماری ریاست سے کیوں علیحدہ ہو گیا؟ کلندر لاہوری نے کیا خوب کہا تھا، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ علی وقار، یہ ہمارا آئین ہماری آزادی کی ضمانت نہیں ہے۔ میں کیسے کہوں میرا آئین میری آزادی کی ضمانت ہے؟ میں کیسے کہوں میرا آئین میری سالمیت اور خود مختاری کی علامت ہے؟ میں کیسے کہوں کہ میرا آئین میری آزادی رائے کی ضمانت ہے، جہاں پر ارشد شریف جیسے حق کے علمبرداروں اور سچ کی آواز کو پہلے ملک بدل کیا جاتا ہے اور پھر اسے موت کی نیند سلا دی جاتی ہے؟ میں کیسے کہوں میرا آئین میری مساوات کی علامت ہے، جہاں پر ایک شریف خاندان کے جشن و چراغ نقیب اللہ محسود کو قتل کر کے دہشت گرد بنا دیا جاتا ہے، اور اس کا قاتل آج بھی سندھ میں کھلے عام گھوم رہا ہے؟ میں کیسے کہوں میرا آئین میری سالمیت کی ضمانت ہے؟ میں کیسے کہوں کہ یہ میرا آئین غریبوں اور امیروں کے لیے برابر ہے، جہاں پر $1000 کی چوری کرنے والے ملک سے باہر گھوم رہے ہیں اور چند روپوں کی، چند ٹکوں کی چوری کرنے والے جیل کے اندر ہیں؟ یہ وہی آئین تو ہے جو چند ٹکوں کی عزت کر جاتا ہے، یہ وہی آئین تو ہے جس کے اندر ہماری سالمیت کی کوئی قدر نہیں۔ جی ہاں صدر علی وقار، میں آج کے تمام مضبوط دلائل کے ساتھ آج کی استرادات کو مسترد کرتے ہوئے ابھی جالب پہ یہ شعر پڑھوں گا کہ دیپ جس کا محلہ نہیں کے جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو تمہیں بے نور کو میں نہیں مانتا۔